آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک آواز بلند پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام غلامان پیر سیال لجپال غریب نواز کو حضور پیر سیال غریب نواز کی زیارت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اور آپ اس لحاظ سے بلا شک و شبہ اپنے نصیب پر اپنی خوشبختی پہ فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور میں جہاں ہر طرح کے فتنے تسبیح کے دانوں کی طرح رونما ہو رہے ہیں، مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، صحت کا فتنہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی خرابی کا فتنہ ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں وہ ایمان عطا فرمایا ہے اور اس ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا فرمائی ہے کہ جس ایمان کا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت سے ہوتا ہوا خود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور اگر اس خوشبختی اور سعادت مندی کے حصول کے سبب پہ غور کریں کہ یہ خوشبختی اور یہ سعادت مندی اللہ نے ہمیں کس وجہ سے عطا کی ہے، تو دنیا میں ہر انسان پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور جب وہ اس نعمت پہ غور کرے تو اسے اس نعمت کے حاصل ہونے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی سبب نظر آتا ہے۔ کسی کے پاس اگر زیادہ زمین ہے تو وہ اس پر سوچے کہ یہ زمین میرے پاس کیسے ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے حصے میں۔ حضور پیر سیال غریب نواز کا حکم ہے کہ اے کناتاں ساریاں کھول دیو، مجمع بہت زیادہ ہے، حبس ہو رہی ہے، انتظامیہ دے احباب برائے مہربانی اے کناتاں ہٹا دیو تاکہ تازی ہوا آ سکے۔ اس سائڈ تو بھی آپ دا حکم ہے کھول دو، عورتاں علی نہیں کھولنی، عورتاں علی سائڈ تو نہیں کھولنی، اے جڑی سامنے سائڈاں تے کھول دو۔ اللہ رب العزت نے جس اتے جڑا بھی انعام فرمایا اگر وہ اس کے سبب پہ غور کرے تو اس کا کوئی نہ کوئی اس نعمت کا سبب اس کو نظر آئے گا کہ یہ نعمت اسے
کس وجہ سے ملی ہے؟ اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے، کسی کاروبار کی وجہ سے ملی ہے، اس کو تعلیم یا کسی ڈگری کی وجہ سے ملی ہے، کسی بڑے عہدے منصب یا نوکری کی وجہ سے ملی ہے؟ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ محبت، یہ ادب جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو عطا فرمایا ہے، اگر اس کے سبب پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں کس وجہ سے عطا کی ہے، تو میں اور آپ اپنی خوشبختی پہ اور اس کے سبب پہ ناز کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی حلاوت، یہ خوشبختی، یہ سعادت اللہ رب العزت نے ہمیں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی غلامی کے صدقے سے عطا کی ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ اور ذریعہ جتنا مضبوط ہو، سواری جتنی اچھی ہو، گاڑی جتنی اچھی ہو، ذریعہ اور سبب کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے جتنا بہتر ہو، اس میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو اتنا ہی محفوظ تصور کرتا ہے، اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، سبحان اللہ، اسے یقین ہوتا ہے، وہ برتھ پہ سو بھی جاتا ہے، وہ ٹیک لگا کے نیند بھی لے لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا پائلٹ جاگ رہا ہے، واہ واہ، کہ ڈرائیور جو ہے وہ سویا نہیں ہے، ڈرائیور جاگ رہا ہے، جہاز کا پائلٹ جاگ رہا ہے، اس لیے میں اگر سو بھی جاؤں تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ میرا اور آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ حضور پیر سیال کی صورت میں اتنا مضبوط ہے سبحان اللہ، کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے بھی صحیح تو اس واسطے ذریعے پر اتنا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ ایمان کی گاڑی اپنی منزل مراد تک پہنچ کے رہے گی انشاءاللہ، بے شک۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے حضور پیر سیال کا لقب ہی لجپال ہے۔ آپ کی شہرت ہی پوری دنیا میں اس لقب کے ساتھ ہے کہ آپ لجپال ہیں، ذریعہ وسیلہ اتنا مضبوط ہے، کمی کوتاہی ہو بھی تو پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ لقب لجپال ہے، اور دنیا، یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جے دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ مہربانی سونے، مہربانی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس ذریعے اور وسیلے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا اس کے بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں؟ آخر اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے؟ اس نسبت پر ناز کیوں کیا جاتا ہے؟ اسے بنیاد کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نظر کیوں نہیں آتا؟ آخر اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو ہدایت کا رستہ بتانے کے لیے اپنے مقدس کلام کی صورت میں قرآن پاک اتارنا چاہا تو خلاق عالم نے اپنی اس کتاب ہدایت کو بعد میں اتارا ہے۔ اس کتاب کو سمجھانے والا، تشریح کرنے والا، محبت سے پڑھانے والا وہ 40 سال پہلے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے صاحب کتاب کو بھیجا ہے، کتاب کو نازل بعد میں کیا ہے، تاکہ لوگ جس نے کتاب کو سمجھانا ہے اس کو دیکھ لیں، پرکھ لیں، اس کے قریب آ جائیں، اس سے محبت کرنے لگیں، اس سے پیار کرنے لگیں۔ جب اس کے پاس آ جائیں گے تو مجھے دیکھنا بھی آسان ہوگا، مجھے سمجھنا بھی آسان ہوگا، میری بارگاہ تک پہنچنا بھی آسان ہوگا۔
ہم گناہگار جو اس زمانے سے گزر رہے ہیں، ہماری رسائی اتنی بلندی تک تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اس واسطے تک تو پہنچ سکتے ہیں جو واسطہ کئی واسطوں سے ہوتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، آپ اپنے علم میں، اپنے فضل میں، تقوی میں، طہارت میں، روحانیت میں، طریقت میں، معرفت میں، شریعت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ فیض لینے میں اور وہ فیض لینے کے بعد آگے غلاموں میں تقسیم کرنے میں وہ عظیم المرتبت ہستی اور اس مرتبے اور مقام کی ہستی ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلوہ زیبا کو صورت کی نظر میں یا سیرت کی صورت میں اگر دیکھنا ہو تو وہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دیکھ سبحان سکتا اللہ۔ ہے۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں، غلامان پڑھتے ہیں کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے۔ جن آنکھوں نے اس محبوب کا جلوہ دیکھا ہے، واہ، جن آنکھوں نے اس محبوب کی مجلس اور صحبت اختیار کی ہے، اس محفل کے رنگ کو دیکھا ہوا ہے، خدا کی قسم وہ محبت کے اس نشے میں گم ہیں کہ قیامت تک وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کہنے۔ اور اس بات کو، اس ضرورت کو کہ آخر کیا وجہ ہے، اس کے بغیر چارہ کیوں نہیں ہے، قبلہ شاہ صاحب نے بڑی سادی سی بات کر کے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان سے ہی برکت حاصل کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر یہ وسیلہ، یہ ذریعہ ضروری کیوں ہے۔ آپ لاکھوں روپیہ لگا کے گھر تعمیر کریں، کوٹھی بنائیں، بنگلہ بنائیں، اس کے در و دیوار کو سجا دیں، خوبصورت رنگ روغن لگا دیں، قیمتی فانوس بتیاں جلا لگا دیں اس کے اندر، اس گھر میں اندھیرا ہی رہے گا۔ وہ گھر اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتا جب تک وابڈا والوں سے بجلی کا کنیکشن نہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہیں پہ رک کے کہہ دیتا ہوں، تو کہہ سکتا ہے کہ جناب وابڈا والوں سے کنیکشن لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم کنڈی بھی تو ڈال سکتے ہیں نا۔ میں نے کہا کنڈی ڈالنے سے تیرا گھر روشن تو ہو جائے گا، لیکن دو نقصان ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ تو چور کہلائے گا، واہ، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تیرے گھر میں بجلی کی ضرورت کتنی ہے اور پیچھے سے پاور کتنی آ رہی ہے، اس میں کنٹرول نہیں ہو سکے گا۔ بجلی اگر زیادہ آ گئی تیری گھر کی ہر شے کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو شیخ کامل، مرشد کامل، پیر کامل جہاں اور کئی کام کرتا ہے، وہاں ایک فریضہ یہ بھی سر انجام دیتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے جو فیض ملتا ہے، مرید کی کیپیسٹی کے مطابق اسے آگے اس کے مطابق فیض عطا کرتا ہے کہ اس کے اندر ضبط اور کنٹرول اور حاصل کرنے کی قوت کتنی ہے، اس کے مطابق اسے وہ فیض عطا کرتا ہے۔ اور پھر وابڈا سے اگر کنیکشن لینا ہو تو غور کریں آگے آپ اس پر، تو اس کا تعلق پھر آگے ٹرانسفارمر کے ساتھ ہے، ٹرانسفارمر کا تعلق آگے پھر گرڈ اسٹیشن کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آگے ڈیم کے ساتھ ہے جہاں بجلی بن رہی ہے۔ پراپر طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں سارے واسطے مکمل ہونے چاہیے، باقاعدہ اپلیکیشن دے کر کنیکشن لے کے میٹر لگوا کے جب گھر کو بٹن آن کرے گا تیرا گھر روشن ہو جائے گا۔ بس یہ اپلیکیشن، یہ میٹر کیا ہے؟ یہ اپلیکیشن بیعت کی درخواست ہے، یہ میٹر تیرا مرشد کامل ہے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ وہاں بارگاہ مصطفیٰ سے، مکین گنبد خضرا سے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے سے جو فیض وہاں سے نصیب ہو رہا ہے، مرشد کامل اور بیعت کے ذریعے تیرے قلب کو منور کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور جب تیرا قلب منور ہوگا تیرا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، تیرا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی وہ نسبتیں ہیں، یہی وہ محبتیں ہیں، یہی وہ احترام ہے
یہی وہ ادب ہے جو ان پاک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ ظاہر بھی حضور کی سنت کے مطابق ہوتا ہے، باطن بھی منور ہوتا ہے جب غلامی اور ادب نصیب ہوتا ہے۔ یہاں اس ادب سے ادب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، ادب صحابہ نصیب ہوتا ہے، ادب اہل بیت نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور پیر سال غریب نواز کی حاضری غلامی سب کو نصیب رکھے اور اس نسبت کا بھرم شرم دونوں جہانوں میں عطا کرے۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم۔